صاحب ہمارے ساتھ آ گئے, ان کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں. علی ظفر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یقینی طور پر مولانا فضل الرحمان کو منانے کی سبھی کوششیں کر رہے ہیں. ہم جس طرح سے ابھی زاہد سے بھی پوچھ رہے تھے, مولانا کی آپ سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا آپ جو انہیں منانے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹیبل پہ کیا ہے, آپ کیا آفر کر سکتے ہیں, کیا آفر کر رہے ہیں, کیوں مولانا آپ کے ساتھ آ رہے ہوں گے اگر آئیں گے؟ دیکھیں جی, یہ اصل میں اصول اور طاقت کی جنگ ہے. ہم جو ڈیلیگیشن میں بہت کھل کے باتیں ہو رہی ہیں, ڈیٹیل ڈسکشنز ہو رہی ہیں. اتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ فیصلہ ابھی فائنل نہیں ہوا ان کی طرف سے, لیکن ان کو جو ہم نے ریکویسٹ کی ہے وہ یہی ہے کہ جو رات کے اندھیرے میں یہ ترامیم جو حکومت کوشش کر رہی ہے ترامیم پیش کرنے کی, امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن, یہ رات کے اندھیرے میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون سی امینڈمنٹ ہے اور کیا ہے, اور یہ الٹیمیٹلی اس کا نقصان آئین کو بھی ہوگا, جمہوریت کو بھی ہوگا, اور جوڈیشری ہے ہماری آزاد جوڈیشری, اس کا بھی ایک طرح سے قتل ہوگا. تو ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اصول سے کھڑے ہوں, ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, اور وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں. حکومت اپنی طرف سے جو ملاقات کر کے کوشش کر رہی ہے. اچھا, ایک چیز فرمائیے گا, ظاہر ہے یہ جو ملاقاتیں ہیں اس کے اوپر تو ہم ظاہر تجزیہ بھی لے رہے ہیں, لیکن آپ چونکہ لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں, آئینی معاملات بھی دیکھتے ہیں, تو مجھے یہ ذرا سمجھائیے گا کہ یہ جو ترامیم ہے, ایک تو یہ ہے کہ ان کا مسودہ ابھی تک نہ جانے کس کس کو دستیاب ہے. کچھ چیزیں جو ابتدائی طور پر سامنے آئی ہیں, ایک تو آئینی عدالت کا قیام ہے, پھر اس کے بعد یہ جو ججز کی تعیناتی, اور خاص طور پر یہ جو معاملہ ہے چیف جسٹس صاحب کی تعیناتی کا, اس کے اوپر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 3-4 نام جائیں گے, 5 نام جائیں گے. اس کے اندر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے تو جیسے بڑے اعلیٰ سطح پر جو تعیناتیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر کافی سیاسی تناؤ بھی پایا جاتا ہے, ڈیلیبریشنز بھی ہوتی ہیں, سوچ بچار بھی ہوتی ہے, کافی کچھ ایکسٹینشن کے معاملات بھی ایٹ ٹائمز زیر غور آتے ہیں. اس بار یہ جو معاملہ ہوتا تھا از خود طے ہو جاتا تھا, یعنی کہ سینئر موسٹ جو جج صاحب ہوں گے وہ بنے گے چیف جسٹس پاکستان. آپ کو لگتا ہے یہ ترمیم اگر پاس ہو گئی اس کے بعد چیزیں سارٹ ہو جائیں گی یا فردر کمپلیکیشنز بڑھیں گی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی کسی صورت میں بھی ان کے پاس نمبر نہیں ہوں گے کہ آئینی ترمیم کر سکیں. جب کا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا, اس کے بعد سے ان کے پاس یہ نمبر ہی نہیں حکومت کے پاس کہ آئینی ترمیم کامیابی سے یہ پیش کر دے, کیونکہ ان کو چاہیے نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینیٹ میں بھی. لیکن اگر آپ ازیوم کرتے ہیں کہ یہ امینڈمنٹس آ رہی ہیں, جس کا مجھے ڈیٹیل بھی نہیں پتا, اگر ازیوم کرتے ہیں کہ یہ امینڈمنٹس آ جائیں گی تو پھر تو ایک طرح یہ جوڈیشری کو تابع کر دیں گی پارلیمنٹ کی بھی اور ایگزیکٹو کی بھی. تو جوڈیشری کی جو آزادی ہے وہ بالکل ختم کر دیں گے, کیونکہ پھر آپ کسی جج کو بھی چوز کر سکتے ہیں, اپنی منمانی کر سکتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس بنے. اچھا, اور پھر آپ کو پتہ ہے گیو اینڈ ٹیک ہوگا, اور ہم نے دیکھا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک جب ہوتا ہے, جب آپ اپوائنٹمنٹ کے لیے کوشش کرتے ہیں تو پھر جوڈیشری بھی ڈیوائیڈڈ ہو جاتی ہے, اور پھر ایگزیکٹو اور بھی انفلوئنس کر سکتا ہے جوڈیشری کی کارکردگی کو, اور یہ آزادی بالکل. لیکن پوائنٹ وہی آ جاتا ہے نا کہ چناؤ کا اختیار پھر کس کے پاس ہوگا اور وہ کس طریقے سے ٹرانسپیرنٹ ہوگا. اس سوال کے جواب کے بعد چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اب چناؤ کا اختیار رہے گا کس کے پاس پھر, اور وہ ٹرانسپیرنٹ کیسے رہے گا؟ علی ظفر صاحب, علی ظفر صاحب ہیں ہمارے صاحب, آپ سن پا رہے ہیں؟ چلیں ان کو کنیکٹ کریں. نہیں ہو پا رہا. اظہر فاروق صاحب بھی کافی دیر سے اظہر فاروق صاحب کافی دیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ظاہر ہے کہ وی فیل فار یو اظہر صاحب, اور ظاہر ہے کہ تمام تر معاملات پہ نظر رکھتے ہیں. تو بھائی جان یہ تو وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے, وہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی, تو یہ تو وقت بڑھتا گیا جوں انتظار کیا. تو کیا امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں آج ٹیبل ہو پائے گا یہ ساری چیزیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے جی, 2 باتیں بڑی اہم ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ سینٹ کا وقت جو تبدیل ہوا ہے 10 بجے کیا گیا ہے, تو ابھی کچھ امید باقی ہے حکومت کی طرف نا, حکومت کو کچھ امید ہے کہ کوئی مسئلہ حل ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان رضامند نہیں ہے حکومت کے ساتھ جانے کے لیے, ووٹ دینے کے لیے, تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ دسترخوان جو سجایا ہوا ہے, کبھی ایک وزیر جا رہا ہے, کبھی دوسرا وزیر جا رہا ہے, اور ابھی ایک موجودہ پرائم منسٹر جا رہا ہے, ایک سابق پرائم منسٹر جا رہا ہے, ایک نائب وزیر اعظم. تو اس کا مطلب ہے کچھ لو اور کچھ دو کی بات جو ہے وہ جاری ہے اصولی, اور حکومت کے پاس اس وقت حکومت کے پاس ہی دینے کے لیے ہے مولانا فضل الرحمان کو فوری طور پر. مولانا فضل الرحمان بھی بڑے زیرک سیاستدان ہیں, وہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں.
یہ بات بھی درست ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اگر وہ جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ سیاسی طور پر ان کو بڑا فائدہ ہے مستقبل میں، لیکن یہ بات بھی ہے کہ مستقبل میں پی ٹی آئی ہی مولانا فضل الرحمان کی کے پی کے میں سب سے بڑی حریف ہے. اس دفعہ بھی مقابلہ جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان کر کے آئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مولانا فضل الرحمان کے سامنے ہیں، لیکن بظاہر جو اس وقت لگ رہا ہے، اس وقت پہلے میں نے بات سابق اٹارنی جنرل فار پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں اشتر اوساف صاحب. اشتر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یہ ذرا فرمائیے گا سب سے پہلے تو بنیادی سوال یہ جو کہ آئینی ترمیمی پیکج ہے، جو ججز کی تعیناتی کا اور خاص طور پہ یہ جو چیف جسٹس صاحب کی سلیکشن کا معاملہ ہوگا، آپ کے نظر میں will it be beneficial for the judicial system یا will it further complicate things؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آئین ہے کیا، اور چھوٹے الفاظ میں تو میں یہ کہوں گا کہ آئین جو ہے وہ ایک سیکروسینٹ ڈاکیومنٹ ہے جس کی بنیاد پہ، جس کی کسوٹی پہ باقی قوانین بنتے ہیں.